بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الوداع الوداع 2022۔ ہم آج 2022 کو الوداع کہنے جا رہے ہیں اور 2023 ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی 2023 میں خاص طور پر لسبیلا والوں کے لیے خوشیاں لائے اور پورے پاکستان اور پورے امت کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ 2022 کا ذکر کرتے ہیں کہ 2022 ہمارے لسبیلا پہ بہت ہی بھاری گزرا۔ 2022 میں لسبیلا میں سب سے پہلے جو 2022 میں جو شروعات میں جو بارشیں ہوئی تھی، بارشوں میں کافی نقصانات ہوئے، اور جیسے بارشیں رکی، بارشوں کے رکنے کے بعد جو سیلابی پانی کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے کافی نقصانات ہوئے، زمینوں میں نقصان، فصلات کا نقصان، اور بہت سارے لوگ ان کے گھروں کے ساتھ، ان کے سامان کے ساتھ وہ بہہ گئے، اور کافی جانی نقصان ہوا، مالی بھی نقصان ہوا، اور فصلات تقریباً لاکھوں کی تعداد میں جو فصلات، تیار فصلیں کھڑی تھی، وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اور کچھ ایسے جگہ ہیں وہاں پہ زمینوں کے نشانات تک نہیں ہے، جہاں پہ لوگ آبادیاں کر رہے تھے، فصل تھے ان کے، وہاں پہ ابھی صرف اور صرف بنجر ہی بنجر ہے، وہاں پہ کچھ بھی اس وقت موجود نہیں ہے بالکل۔ وہ جگہ ابھی میں کچھ دن پہلے میرا بیلا جانا ہوا، اور بیلا سے آگے میں گیا تھا کشاری، وہاں جب میں پورالی ندی کے بیچ کا جو میں نے منظر دیکھا، وہ بہت ہی خطرناک منظر تھا۔ وہ منظر ایسا منظر کہ وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے باشندے جو تھے، ان کے لیے یہ نقوش ایسے چھوڑ کے گیا 2022 کہ وہ ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ 2022 کی جو سیلابی جو صورتحال تھی، میں خاص طور پر پورالی جو ندی ہے، پورالی ندی کے جو سائیڈ میں بندات تھے، وہ سارے بہہ گئے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے لوگوں نے سائیڈوں پہ جو ان کی زمینیں تھی، پورالی ندی کے دائیں بائیں طرف اور بیچ میں لوگوں کی زمینیں تھی، ان میں فصلات تھے، تیار تھا، کاٹن کا سیزن تھا اس وقت، کاٹن کافی جگہوں پہ کاٹن لگا ہوا تھا، اور وہ لاکھوں کے حساب سے ایک ایک زمیندار کا نقصان ہوا، کسی کا 10 ایکڑ، کسی کا 15، کسی کا 20 ایکڑ، اور آج تک 2022 ختم ہونے کو جا رہا ہے، بیلا کے زمینداروں کو کوئی ریلیف نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا، نہ کسی نے ان کو کچھ دیا۔ پھر بھی میں سلام پیش کرتا ہوں بیلا والوں کو، الٹا بیلا کے زمینداروں کو ایک تحفہ جو کہ الیکٹرک نے دیا، انہوں نے بیلا کے زمینداروں کی بجلی بند کر دی۔ اس کی وجہ سے ایک تو سیلاب کی صورتحال، اس کے بعد ان کی مالی جانی نقصان کے بعد پھر کے الیکٹرک نے بجلی بند کر دیا، پھر کافی ٹائم کے بعد انہوں نے بیلا کے لوگوں نے ہڑتال کیا، اس کے بعد کچھ انہوں نے جو لانگ مارچ کی وجہ سے بجلی تو بحال ہو گئی جیسے تیسے کر کے۔ پھر آتے ہیں جب سیلاب کے بعد جو امدادی سرگرمیاں کافی ہوئی، وہاں پہ بیلا کے جو نمائندگان ہیں، انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر، بیلا کے عوام نے، جو کراچی سے کافی ٹیموں نے، کراچی کے کافی جو فلاحی ادارے ہیں اور ڈونیشن دینے والے حضرات ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر کام کیا، بیلا میں بہت اچھا کام کیا، اور پاک فوج نے بھی کچھ جگہوں پہ اچھا کام کیا، انہوں نے کچھ گھر بنا کے دیے، کچھ اسکول وغیرہ بنا کے دیے، تھوڑا بہت داد رسی ہوئی ہے، تھوڑی بہت، کچھ جگہوں پہ نہیں ہوئی ہے، کچھ جگہوں پہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو بارشوں اور سیلاب کے بعد پھر ملیریا نے ایک وبائی شکل اختیار کی، یہاں تک کہ ایک ایک دن جو اس وقت جو NRSP جو اس وقت جو چلا رہی ہے ایک جو ملیریا کا پروگرام ڈسٹرکٹ لسبیلا میں، ان کی جو رپورٹ تھی ڈیلی بیس پہ تقریباً 600 700 800 کبھی 1000 تک بھی جو رپورٹس ہو رہے تھے ملیریا کے کیسز۔ یوں کہتے ہیں کہ اس کو کہ ملیریا نے آؤٹ بریک کر دیا، پھر ملیریا کے آؤٹ بریک کی وجہ سے کافی جانیں بھی گئی، کافی نقصانات بھی ہوئے۔
ملیریا سے جب نکلے پھر اس کے بعد بیلا میں خسرے نے وبائی شکل اختیار کی. خسرے سے بھی کافی نقصان ہوا. جو بیلا کا جو سب سے زیادہ سیلاب سے متاثرہ علاقہ تھا لاکھڑا, وہاں لاکھڑا میں ایک ہی دن میں جو ان کا ایک یونین کونسل ہے وہاں پہ ایک دن کے اندر 4 بچوں کی اموات ہوئی. اس کے بعد ضلعی صحت افسر اور ڈپٹی کمشنر لسبیلا نے ایکشن لیا. اس کے بعد ٹیمیں بھیجی. بہرحال انہوں نے اس پہ بھی قابو پا لیا. جیسے یہ ختم ہوا تو 19 دسمبر کا جو سانیہ ڈسٹرکٹ لسبیلا اور تحصیل بیلا میں جو ہوا, قدیم شہر ہے بیلا, قدیم شہر جو بیلا, اس میں جو سلنڈر دھماکہ ہوا جس میں 26 اب تک کے اطلاعات کے مطابق 26 لوگوں نے جام شہادت نوش کی. 26 لوگ شہید ہوئے. یوں کہیں کہ 26 خاندان جو ہیں, 26 خاندانوں کے جو کوئی کسی گھر کا سربراہ تھا, کوئی کسی گھر میں ایک ہی جوان لڑکا تھا, اس کا کسی کا باپ گیا, کسی کا بیٹا گیا, کسی کا بھائی. بہت بڑا سانیہ ہوا, بہت بڑا. اس میں بھی پھر یہ کہ بیلا میں ہاسپٹل ہے مگر اس طرز کا ہاسپٹل نہیں ہے, اس طرز کا جو اس میں فیسلٹی مطلب وہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ان کو ریفر کر دیا گیا. کراچی جو ہے وہ 240 کلومیٹر دور ہے بیلا سے. جو بنس ہاسپٹل ہے کراچی کا سیول ہاسپٹل, وہاں پہ جب لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا, تقریباً جو ان میں جو تقریباً تو تھے لگ بھگ جو کم سے کم جو ایک بچہ تھا وہ 16% تھا, ایک دو جو 34% جو تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, جو 34%. اس کے بعد جو تقریباً تھے 80-70 اور 90 سے اوپر تھے, وہ تقریباً 90 سے اوپر تھے. وہ ان کے لیے ابھی تک سرکاری سطح پر کوئی اعلان نہیں ہوا, ان کے ورثاء تک کے یہاں تک کہ سرکاری کی طرف سے کوئی جو سہولت دیا گیا ہاسپٹلوں میں وغیرہ, ایسا نظر نہیں آیا اب تک. نہ ان کو کوئی جو ورثاء کو معاوضہ دیا گیا, نہ جو زخمی تھے نہ ان زخمیوں کی داد رسی کی گئی. اس کے باوجود بھی بیلا جو ہے, بیلا کے لوگ ہیں وہ بہت ہی برداشت والے لوگ ہیں. اور اب اس وقت جو اہلیان بیلا 2022 کے جاتے 2023 میں حکومت پاکستان, وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان, چیف آف آرمی صاحب ہیں, چیف آف آرمی ہے, DGISI ہے, کور کمانڈر بلوچستان, وزیر اعلیٰ بلوچستان, گورنر بلوچستان, DG ہے, چیف سیکرٹری صاحب, سب سے ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہے اہلیان لسبیلا کی. صرف اور صرف ایک ہی خواہش ہے, ایک ہی تمنا ہے کہ اہلیان لسبیلا کے لیے لسبیلا کے اندر ایک بہترین ہاسپٹل, ایک اچھا ہاسپٹل, فعال ہاسپٹل, جیسے ٹراما سینٹر کے طرز کا ایک ہاسپٹل بیلا کے لوگوں کو چاہیے. اور ان کی یہ ڈیمانڈ ہے بیلا کے لوگوں کا 2022 کے جاتے 2023 میں. یوں تو جو سب سے بڑا جو روڈ ایکسیڈنٹ تو آئے دن ہوتے ہیں, سال میں کافی اموات ہوتی ہیں, کافی لوگ ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, آئے دن ہو رہے ہیں. اس کو ہم روڈ کے لیے بھی ہم اس وقت جو بیلا کے لوگ ہیں وہ روڈ کا ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے ہیں. روڈ کا تو کام اسٹارٹ بھی ہو چکا ہے کوئٹہ سے اس طرف. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کے دور میں یہ بڑا اچھا کام ہوا. بیلا میں کام تو بہت اچھے بیلا میں کام ہوئے ہیں. بہت سے بیسک ہیلتھ سینٹر ہیں اور پرائمری اسکولز ہیں, مڈل اسکولز, بوائز اینڈ گرلز کافی بیلا میں ہے. مگر بیلا کا جو سب سے بڑا جو مسئلہ ہے بیلا میں ہیلتھ فیسلٹیز کے اوپر حکومت بلوچستان, حکومت پاکستان کو کام کرنا ہوگا, کام کرنا چاہیے. کیونکہ خاص طور پر یہ حادثہ ہوا, اس سے پہلے بھی 1-2 حادثے ہوئے تھے, اس میں بھی اسی طریقے سے. یہاں بوانی میں ایک 3-4 سال پہلے ایک واقعہ ہوا, اس میں 50 لوگوں کی جانیں گئیں. پھر بیلا میں ایک کوچ میں آگ لگا, وہاں بھی لوگ جل گئے. پھر آئے دن یہ ہوتے رہتے ہیں ایسے چھوٹے موٹے حادثات. بنس ہاسپٹل کی بیلا کو اور ایک بڑے ہاسپٹل کی بیلا کو بہت ہی ضرورت ہے. میں یہی کہوں گا کہ ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے
کہ 2022 کے جاتے جاتے 2022-23 کی جو صبح کی جو پہلی کرن ہے سورج کی، وہ بیلا کی خوشیاں واپس لے کے آئے، بیلا کے لوگوں کے مرجھائے ہوئے چہروں پہ ایک خوشی لے کر آئے۔ ہم دعا گو ہیں۔ میں اپنے شہداء کو، اپنے دوست، میرے بھی بہت سارے دوست بھی تھے، کلاس فیلوز بھی، ایک میرا کلاس فیلو بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست بھی تھے، عزیز بھی تھے، ایسے کہ میرے ایسے جن کے ساتھ کافی بڑا گہرا رشتہ ہے۔ خاص طور پر ہمارا جو بیلا کا ایک سسٹم ہے، بیلا میں ہم خوشی اور غم میں، چاہے قوم سے ہم کسی قوم سے تعلق ہو، بیلا کے جو مقامی باشندے ہیں، جو بیلا کے قدیم رہائشی لوگ ہیں، ان میں جو محبت ہے ایک دوسرے کے لیے، وہ قابل دید ہے۔ وہ کبھی اس قوم میں یا امیر اور غریب یہ نہیں، بیلا کے سب عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی بھائی چارگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں اور یہ محبت اور بڑھے۔ اور انہی الفاظ کے ساتھ 2022 کو جاتے جاتے میں خدا حافظ کہوں گا، اور 2023 کو خوش آمدید کہوں گا۔ میرے ویورز جو بھی ہیں، اگر میرے ویڈیو میں کچھ الفاظ اگر کسی کو بھی غلط لگے، یا میرے شاید میں جذبات میں کچھ ایسی باتیں کی ہوئی کسی کو اگر دکھ ہو، تو وہ میری تصدیق بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے میں ان سے دل سے معذرت چاہتا ہوں، ان سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے میری ویڈیو میرے ویورز کو پسند آئے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ زندگی نے اگر وفا کی، پھر کسی اور موضوع پہ، کسی اور ویڈیو کے ساتھ میں اپنے ویورز کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہاں جاتے جاتے ایک بات یہ میں کہتا جاؤں گا کہ اپنے سے بڑوں کی عزت کریں، اپنے سے چھوٹوں سے شفقت سے پیش آئیں۔ جہاں بھی جو بھی مصیبت میں ہے، آپ سمجھتے ہو آپ سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کے ساتھ رہیں۔ جیسے سانحہ بیلا کے دوران جو لوگوں نے اپنے آپ میں بڑی مدد کی، اپنے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھایا، اور ہاسپٹل تک بھی کافی لوگ گئے، اسی طریقے سے یہ محبت، یہ رشتے قائم و دائم رہیں۔ اللہ حافظ۔